اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقتم الفدا۔ آج کا ہمارا درس علم کلام کی تعریف اور اس کے موضوع کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے بیان کیا کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کا لغوی معنی کیا ہے، دین کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کو ہم نے بیان کیا۔ اور ہم یہ جو علم پڑھ رہے ہیں اور یہ جو دروس اور لیکچرز اور یہ مباحثہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، یہ دروا کے علم کلام اور علم عقائد کے بارے میں معلومات ہے۔ جب ہمارے یہ دروس، ہمارا یہ مباحثہ جب علم کلام کے بارے میں ہے، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ علم کلام کہتے کسے ہیں۔ علم کلام ایسا علم ہے جس میں عقائد اور اعتقادی جو دین اسلام کے معارف ہیں اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ یعنی درواقع علم کلام مشتمل ہے ایسی ابحاث پر جو عقائد اور معارف کے بارے میں ہوتی ہیں۔ درواقع اس علم کے ذریعے ہم جو عقائد کے بارے میں سوالات اور جواب ہوتے ہیں وہ ان تک ہم پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بیان کرتے ہیں کہ مثلا شفاعت ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہے، قیامت کے دن اللہ شفاعت کرے گا اور کچھ شفیع آئیں گے جو شفاعت کریں گے۔ متکلم جو ہوتا ہے، یعنی جو علم کلام میں ماہر ہوگا، جو علم کلام کو اچھے نمونے سے جس نے پڑھا ہوگا، وہ قرآن کی آیتوں اور قرآن کے متن کو دیکھ کر اور روایات کو دیکھ کر شفاعت کے مفاہیم کو استخراج کرے گا۔ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ خداوند متعال نے شفاعت کا یہ حق دیا ہے کچھ افراد کو۔ اس کی توضیح دے گا، اس کی وضاحت کرے گا، شفاعت کی ڈیفینیشن کرے گا، شفاعت کے مفہوم کو سمجھائے گا، اور اس کے بعد یہ ہمیں بتائے گا متکلم جس نے کلام میں عقائد میں کام کیا ہے، اسپیشلسٹ جو ہوگا کلام کا، وہ ہمیں بتائے گا کہ شفاعت ان افراد کے ساتھ مخصوص ہے جو مسیر ہدایت و ایمان میں ہیں، لیکن ہدایت چاہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اس راہ پر چلتے تھے جو راہ انبیاء ہے، جو راہ اولیاء ہے، جو راہ اوصیاء ہے، جو راہ ائمہ ہے، اس راستے پہ چلے، ہدایت کے راستے پہ چلے، لیکن کچھ لغزشوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے یہ منحرف ہو گئے۔ یعنی درواقع میں ایسے الفاظ کو اس سے بھی احسن انداز میں بیان کروں کہ ان سے کچھ لغزشیں صادر ہو گئیں، کچھ گناہ یہ کر بیٹھے۔ ان افراد کے لیے شفاعت ہے، نہ کہ وہ انسان جو کافر ہے، جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ کہ وہ انسان جو اصلاً رسول کا انکاری ہے، اہل بیت علیہ السلام میں فقط ایک فرد کو مانتا ہے، ایسے افراد کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت کے بارے میں ہزاروں روایات ہیں، تواتر کے ساتھ روایت ہیں، جن میں یہ بیان کیا گیا ہے شفاعت ان کی ہوگی جو راہ ہدایت پہ ہوں گے۔ ہاں، البتہ کچھ چیزوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا اور انہوں نے گناہ کر دیا۔ یہ ایسے افراد کے ساتھ، نہ کہ جو
असलन खुल्लम खुल्ला नमाज का इनकार कर रहा है, खुल्लम खुल्ला सिरे से ही रोजे का इनकार कर रहा है, अहल बैत का इनकार कर रहा है, तो ऐसे फर्द के लिए कोई शफाअत की मजाल नहीं है। तो मुतकल्लिम दलाइल अक्ली के साथ, दलाइल नकली के साथ, कुरान से, सुन्नत से, अक्ल से साबित करेगा कि शफाअत कौन करेगा, शफाअत किसकी होगी और क्यों होगी और उसकी शराइत क्या है। यह है मसलन मुतकल्लिम का काम। बस तारीफ वाज़े हो गई इल्म कलाम की। इल्म कलाम दरवाके ये बहस करता है उन चीजों पर जो मुश्तमिल है अकायद के बारे में। इसी तरह जब तारीफ इल्म कलाम की वाज़े हो गई तो इल्म कलाम का मौजू भी मुशख्खस हो गया, यानी इल्म कलाम को किस चीज के लिए वज़ा किया गया है, वो मारिफ एतकादी है। एतकादी मारिफत से जो चीज मरबूत है वो इल्म कलाम में आएगी, वो अकायद में आएगी। तो लिहाजा अहकाम, तौज़ील मसाइल में जो आप मसाइल देखते हैं, अखलाक और इस जैसी दूसरे जो मज़ामीन हैं वो इल्म अकायद में नहीं आएंगे। इल्म अकायद में फ़कत अकीदा और मारिफ आएंगे, बाकी अमली अहकाम वगैरह चीज़ें, दूसरी चीज़ें नहीं आएंगी। तो लिहाजा इल्म कलाम में तौहीद के बारे में बहस करेंगे, इल्म कलाम में अदल इलाही के बारे में गुफ्तगू होगी, इल्म कलाम में दरवाके इमामत के बारे में गुफ्तगू होगी, इल्म कलाम में दरवाके नबूवत के बारे में गुफ्तगू होगी। ये है इल्म कलाम की तारीफ और इल्म कलाम का मौजू। अगले दर्स में हम बयान करेंगे कि इल्म कलाम की अहमियत क्या है। दरवाके इतने बयान के बाद वाज़े होना चाहिए कि इल्म कलाम की कितनी अहमियत है, अलबत्ता फिर भी मुख्तसरन इसको बयान करेंगे कि इल्म कलाम की अहमियत क्या है, क्यों इल्म कलाम हम पढ़ें, ज़रूरत क्या है।